آج کی سفر تیسرا بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال خوشحال اور دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن رحمتیں زمین پر اتر رہی ہیں اور ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑھ جاتا ہے۔ خدا را اس موقع کو ضائع نہ کریں، پھر یہ موقع دوبارہ سال بعد ملنا ہے۔ آج فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر میں خوشحالی اور سکون کے دروازے کھول دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سفر تیسرا بدھ ایک ایسا بابرکت اور عظیم دن ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خاص ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور رزق میں برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہر نیک عمل اس میں 1000 گنا بڑھ کر اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص آج خلوص دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر کامیابی، خوشحالی، سکون اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ بدھ کا دن بھی اپنی فضیلت کے لحاظ سے معروف ہے، کیونکہ بدھ کا دن دعاؤں، عبادت اور ذکر کے لیے بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اس دن پڑھی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جو بھی اللہ سے اپنے دل کی گہرائی سے حاجت مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن جو شخص صبح سے شام تک خلوص دل کے ساتھ اپنے گھر میں یا دفتر میں یا دکان پر، حتیٰ کہ سفر میں بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے رزق، کامیابی، اولاد کی بھلائی، رشتوں میں برکت اور قرض کی ادائیگی کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ جو شخص بیمار ہے وہ شفا پاتا ہے، جو فقیر ہے اللہ اس کی غربت دور فرماتے ہیں، جو محنتی ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بچوں کے لیے یا بیٹیوں کے نصیب کے لیے یا بیٹوں کے رزق اور کامیابی کے لیے دعا کرے اللہ ان کے راستے آسان اور روشن فرماتے ہیں۔ سفر کا یہ مہینہ اور آج بدھ کا دن دونوں مل کر انسان کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ بندہ خلوص، توجہ اور یقین کے ساتھ دعا کرے، آنکھوں میں آنسو ہو، دل سے التجا ہو، اور ہر رکاوٹ، ہر بندش، ہر مشکل کے لیے اللہ سے مدد مانگے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کے دل کے ہر خوف، ہر بے بسی، ہر قرض، ہر رکاوٹ کی بندش اللہ کے فضل سے کھل جاتی ہے، اور جو شخص آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اپنی زندگی کے لیے روشنی، سکون، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول لیتا ہے۔ آج کا دن سفر کے مہینے کی برکتوں، بدھ کی فضیلت اور اللہ کے لامحدود کرم کا دن ہے، جسے ہر شخص جو اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتا ہے، جو زندگی میں کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے، ہر شخص لازمی غنیمت جانے اور اپنی دعاؤں اور وظیفوں کے ساتھ اس دن کو بھرپور طریقے سے گزارے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکت آج کے دن زمین پر ہر اس شخص کے لیے نازل ہو رہی ہے جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اور جو آج کی عبادت اور وظیفہ کو مکمل پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی اولاد مالا مال، اس کے رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، اس کے قرض، اس کی تمام پریشانیاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دن اور یہ مہینہ انسان کے لیے خوشحالی، دولت، کامیابی، سکون اور رحمت کی ایک ایسی روشنی ہے جو سال بھر یادگار اور اثر انگیز رہتی ہے۔ بس اس دن کی قدر کریں، دل سے دعا کریں، ہر حاجت کے لیے اللہ سے رجوع کریں، اور یقین رکھیں کہ سفر کی برکتیں اور بدھ کے دن کی فضیلت آپ کی زندگی کو ہر مشکل سے نکال کر کامیابی اور خوشحالی کی راہوں پر لے جائے گی۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 21 سفر بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وظیفے کو دھیان اور خلوص کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بابرکت وظائف اور اعمال ڈیلی کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کی زندگی میں ہر برکت، رزق اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج 21 صفر اور بدھ کا دن ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی یا صاف جگہ پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں سب سے زیادہ درود ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آئیے میرے ساتھ بھی ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد یا حاجت کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ رزق ہو، اولاد کی بلائی ہو، قرض کی ادائیگی ہو، کاروبار میں کامیابی ہو یا رشتوں میں برکت۔ آج آپ دل سے اپنی تمام ضروریات اور مقاصد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ آج ایک لمبی فہرست بھی بنا کر بیٹھیں تو ہر نیت، ہر حاجت، ہر مقصد اللہ کے فضل سے پورا ہو جائے گا، کیونکہ آج 21 صفر بدھ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن زمین پر خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو لاچار ہیں، مایوس ہیں، ڈپریشن میں ہیں یا زندگی میں خود کو بند گلی میں محسوس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات دے کر دولت و برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں یہ پڑھا جائے اس میں برکت، خیر اور سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ جب نیت اور تعوذ مکمل ہو جائے تو دل سے یہ محسوس کریں کہ دنیاوی تعلقات سب ختم ہو گئے اور آپ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ رزاق یعنی وہ ذات جو رزق دینے والی ہے، ہر خزانے سے جھولی بھرنے والی، ہر محتاج کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے والی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رزاقو پڑھیں۔ طریقہ کچھ یوں ہے، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، صرف 11 بار اس معمولی سی تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستے کھول دیتا ہے، تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کی طرف چل کر آتی ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرض آسان ہو جاتے ہیں، ہر رکاوٹ اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اللہ منہ سے نکلنے والی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ آج کا دن سفر کے بابرکت مہینے اور بدھ کے مبارک دن کی برکتوں والا ہے، اس لیے ہر لفظ، ہر نیت اور ہر دعا آپ کے لیے کامیابی، رزق اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور برکات بے شمار ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، جسے رزق و دولت اور خیر و برکت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا مطلب ہے رب کریم آپ کو خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل ہیں اور خاص طور پر رزق کی بندشیں، کاروبار میں رکاوٹیں، نظر بد، حسد، جادو یا شیطانی اثرات دور کرنے کے لیے یہ سورت بے حد مؤثر ہے۔ آج کل کے حالات میں لوگ کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے،
تھوڑا سا خوشی یا کامیابی دیکھتے ہیں تو نظر بدحسد یا جادو کے ذریعے دوسروں کے گھر اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت آپ کے کاروبار، گھر اور رزق پر ہو تو آج ہی یا رزاقو کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ آج جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ رحمتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے اور گھر کا ہر بچہ بھی خوشحال اور دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں، قرض اتارنا چاہتے ہیں یا بے اولاد افراد اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج 21 صفر بدھ کے دن سورہ کوثر ضرور پڑھیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا کر دی ہے، اور اب وقت ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی دل سے توبہ کریں۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی عام لفظ نہیں، ایک روحانی عمل ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے ندامت، شرمندگی، آنکھوں میں آنسو، دل میں پچھتاوے اور دل کی گہرائی سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی عظمت اور اپنی خطا کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح استغفار کریں گے، آنکھوں میں آنسو لیے، سچے دل کی ندامت کے ساتھ اللہ کو اپنا پچھتاوا دکھائیں گے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، مجھ سے ڈرے، مجھ سے خوف کھائے اور پھر سچی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں اور اسے ایسا پاکیزہ اور صاف کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ طریقہ اور تعداد سن لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں ہر کوئی اپنے گناہوں سے واقف ہے، اور آج اس توبہ کے ساتھ آپ دل سے اللہ کی معافی مانگیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کریں اور دل کی گہرائی سے اپنے رب کے حضور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ سچی توبہ کریں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھولے گا، بلکہ روحانی سکون، قلبی صفائی اور اللہ کی رحمت و برکت آپ کی زندگی میں نازل کرے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ اپنی ذات سے رزق، دولت اور کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، جسے باکمال انسان بنانا چاہتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل کو سکون نہ ملنے تک بار بار اپنی خطاؤں اور گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے دل سے ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں، کیونکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی عنایت ختم نہیں ہوگی۔ یہ 3 اعمال ترتیب اور طریقے سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد
اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے، رزق طلب کرنے اور برکت مانگنے کا وقت ہے۔ ضد کے ساتھ مانگیں، سجدے میں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو سچے دل سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ آج لازمی پڑھیں، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کریں۔ اللہ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی باتیں، ہماری دعائیں، ہماری حاجات اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر کرے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔